الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اپنے مولا کے ہم اپنے اللہ کی قرآن کی آیت سے لے کر ہم اپنے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے خطبے کی طرف آئے ہیں، اور ہم ابھی آتے ہیں وہ جو خطبے میں مولا نے کچھ اور کوالٹیز بتائی ہیں متقیوں کی، اس کی طرف۔ تو امام کی جو بہت ہی خوبصورت سے خوبصورت نہیں سمجھ میں آتا، جسے قرآن کی آیت پڑھتی ہوں تو مجھے ہر آیت میں ایک الگ سی بیوٹی نظر آتی ہے، ایک آیت میں الگ سے خوبصورتی، الگ سے ایک علم نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب میں مولا کا خطبہ پڑھتی ہوں، اور اسپیشلی یہ خطبہ جب پڑھ رہی ہوں جو ہماری تربیت کے لیے ہے، تو مجھے عجیب سے عجیب چیزیں نظر آتی ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ مولا کیسے پوسیبل ہے کہ یہ ایسی چیزیں جو ہے وہ ایک انسان کر سکے۔ تو تب میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں، یہ صرف اور صرف باتیں صرف اور صرف ایک امام ہی کر سکتا ہے، اور جس کا علم جو ہے وہ نبی اور نبی سے خدا سے ملا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ ایسی چیز امپاسبل ہے کہ کوئی بیان کر سکے اتنا خوبصورت انداز میں۔ میرے مولا فرماتے ہیں قرۃ عینہ فیما لا یزال وزہادتہ فیما لا یبقی یمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل۔ اتنا یہاں پر میرے مولا خوبصورت بتاتے ہیں، کہتے ہیں قرۃ عین۔ قرہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کررہ، ہم کہتے ہیں حیدر کرار۔ کررہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ کچھ کام کیا پھر اس کو دوبارہ کرنا، اور پھر اس کو دوبارہ کرنے کو کررہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے نقطے والا کاف ہوتا ہے قررہ۔ قرۃ عینی بی بی فاطمۃ الزہرا نے حدیث قصہ میں مولا کائنات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا نا قرۃ عینی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمۃ الزہرا کے لیے اور حسنین علیہ السلام کے لیے بھی کہتے ہیں نا قرۃ عینی۔ قرہ کے روٹ ورڈ سے کررہ، اور کررہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ٹھنڈی میں، بہت سردی میں کسی چیز کا جم جانا اور اسٹاپ ہو جانا، رک جانا۔ تو قرۃ عینی کی ایک مطلب ہوتی ہے کہ اس کی، ہم کسی کو بے انتہا جب چاہتے ہیں نا تو ہماری نظریں اس کے اوپر جمی رہتی ہیں، جم جاتی ہیں، تو اس لیے اس لفظ کو تشبیہ دی گئی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کے ساتھ۔ ایک تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور دوسرا کہ جو ٹھنڈک کی وجہ سے کوئی چیز وہاں پر جم جاتی ہے اور اسٹاپ ہو جاتی ہے۔ تو قرۃ عینی یعنی ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کہ آنکھیں صرف اسی پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے ہٹتی ہی نہیں، اتنی شدت سے اس کو چاہتے ہیں، اتنی شدت سے اس کو طلب کرتے ہیں، محبت کرتے۔ تو یہاں پر جو مولا اپنے خطبے میں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں قرۃ عینہ فیما لا یزول۔ جو مومنین ہوتے ہیں ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو اس چیز کے اوپر لگا دیتے ہیں، جما دیتے ہیں جس میں زوال نہیں ہوتا، جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر زوال ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہوتی ہے، لیکن جو مومنین ہوتے ہیں وہ اس چیز، یعنی مولا نے کتنا خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ مومنین کی وہ صفت ہے کہ ان کی آنکھ کی ٹھنڈک، وہ اپنی آنکھیں اس چیز پر جما دیتے ہیں، وہ چیز، اس چیز سے عشق کرتے ہیں جس میں زوال نہیں آتا، اور زوال صرف اور صرف خدا کی ذات میں نہیں آتا۔ تو ہم نے دیکھا کہ قرآن کی ایک آیت بھی مجھے اتنی خوبصورت لگی اور میرے دل کو جا کے لگی کہ مولا کیا کیا آپ بتاتے ہو، کیا کیا اللہ قرآن میں ہے۔ خدا بند عالم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں 17 میں کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم۔ نہیں جانتا ہے کوئی نفس ما اخفیہ، جو کچھ چھپایا گیا ہے اس نفس کے لیے، من قرۃ عین، کہ وہ ایسا جزا، ایسا اجر، ایسی چیز اس کے لیے چھپائی گئی ہے جو اس کی آنکھ کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ اے میرے مولا، من قرۃ عین، جو اس کی آنکھ کی ٹھنڈک بنتی۔ کسی نفس کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے لیے کتنی اہمیت کے حامل چیزیں چھپا کے رکھی ہے، جب وہ دیکھے گا تو اس کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوگی۔ جزاء بما کانوا یعملون۔
یہ جزا ہے اس نفس کی جو وہ دنیا میں کام کرتے رہتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے قرآن میں خداوند عالم نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اضعافاً اللہ جو ہے وہ جزا کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر 10 امثال کے تحت 10 پھر کے تحت 70 مرتبہ اس کے 700 اس کے جو گندم کے خوشے کے دانے ہوتے، پھر اس میں سے 700 اور دانے، پھر 700 اور دانے، اس طرح سے کہ اللہ بتاتا ہے کہ اجر کتنا ہوتا ہے۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خداوند عالم نے ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ قرآن میں بیان کر دیا ہے، لیکن ایک ایسی نیکی ہے جس کا ثواب اللہ نے قرآن میں یعنی کاؤنٹ لیس، اس کو حساب ہی نہیں کر سکتے، اس کا جو ہے وہ بتایا ہی نہیں اس کا کتنا ہے، اور وہ ہے نماز شب کے بارے میں کہ میرے مولا بتا دیں۔ پھر اس کے بعد میرے مولا نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، اور تو میں سوچتی ہوں کہ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے، اللہ میرے دل کو جا کے لگی کہ خدا کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيْنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا خداوند عالم نے چھپا کے رکھا ہے جو اس کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے نفس، اللہ نے کہا ہے ہاں اے نفس جو تو دنیا میں کام کرتا تھا وہ یہی چیز آتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ متقی کی جو آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور متقی جو آنکھیں جماتا ہے وہ اس چیز پر جماتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ اور پھر آتے ہیں ہم کہ وَزَہَادَتُهُ فِي مَا لَا يَبْقَى، زہاد ہم کہتے ہیں زہد، یہ زہد سے نکلا ہے، ہم کہتے ہیں یہ زاہد ہے۔ زاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ لاپرواہی کر دینا دنیاوی اور فضول چیزوں سے، اور اپنے آپ کو دور کر دینا۔ زہد کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ دنیا سے ہٹا دینے والا اپنے آپ کو۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے مولا نے زہاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو لا یبقى، جو باقی نہیں رہتی ہے، اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو، اس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، بے اعتنا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں یمزج الحلم بالعلم، اس کا حلم، اس کی بردباری، اس کا برداشت، اس کی سمجھ جو ہوتی ہے وہ اس کے علم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا امتزاج، یعنی مکس ہوتی ہے۔ والقول بالعمل، اور اس کا جو قول ہوتا ہے وہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے النور چینل پہ بھی قول اور عمل کے بارے میں بتایا، جو لفظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں کس طرح سے ہمیں بولنا چاہیے، اور پھر زبان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ سب میں نے ڈیٹیل سے بتا دی ہیں، ایک ایک قرآن کی آیت سے، صرف قرآن کی آیت سے، کہ قرآن کی آیت میں اللہ نے کیا کہتا ہے، کتنی بیماریاں ہیں اور کیسے ہمیں بولنا چاہیے۔ تو اس میں ایک جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ انسان جب بولے تو اس کو عمل کے ساتھ بولے، ورنہ نہ بولے، پھر ضرورت کیا ہے ایسی چیز بولنے کی جس میں عمل نہ ہو۔ تو یہ صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ اس چیز پر کبھی بھی نظر نہیں جماتے ہیں جو ہمیشہ ختم ہونے والی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور میرے مولا نے جو کوالٹی بتائی ہے نا، کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ان کا یمزج الحلم بالعلم، ملا ہوا ہوتا ہے، مکس ہوتا ہے ان کا حلم علم کے ساتھ، اور ان کا قول جو ہوتا ہے وہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بہت 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 تاکید کی گئی ہے کہ آپ وہ لفظ نہ نکالو، وہ چیز نہ بولو جو آپ کرتے نہیں ہو، کیونکہ وہ دل پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہم کہتے ہیں اور کرتے نہیں وہ کبھی بھی دل پہ اثر نہیں کرتی ہے، جو دل سے نکلی ہوئی بات دل کو چھوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو مولا نے سختی سے ہمیں منع کیا، اور پھر اس کے بعد ہم آتے میرے مولا جب فرماتے ہیں کہ علم اور علم ساتھ ہونا چاہیے، قول اور فعل ساتھ ہونا چاہیے، تو مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث یاد آ گئی۔ میرے مولا فرماتے ان العالم اذا لم يعمل بعلمه، بے شک عالم جب عمل نہیں کرتا ہے اپنے علم پر، اللہ بچائے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، حدیث میں بھی ہے نا کہ سب سے زیادہ جو جہنم بھری جائے گی وہ ان لوگوں سے بھری جائے گی جن کے پاس علم تھا اور عمل نہیں کرتے تھے۔ عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں عالم جو پروفیشنل عالم ہوتے ہیں، عالم یعنی علم رکھنے والا۔ ان العالم اذا لم يعمل بعلمه، بے شک عالم جب وہ عمل نہیں کرتا ہے اپنے علم پر، زلت موعظته عن القلوب، جو موعظہ جو وصیت ہے، نصیحت ہے، جو موعظہ ہے، جو اس کا ذکر ہے، وہ جتنی بھی چیزیں اس کے لیے موعظے میں واعظ میں آتی ہیں وہ اس کے دل سے ایسے گر جاتی ہیں، کما یزل المطر عن الصفا،
آپ نے ایک پتھر دیکھا ہوگا، ایک صاف پتھر ہوگا، اس کے اوپر ایک مٹی ہو، ہلکی ہلکی اس کے اوپر مٹی ہو، تو جیسے تیز بارش ہوتی ہے تو کیسے اس پتھر میں سے اس مٹی کو ہٹا کر اس کو صاف شفاف کر دیتی ہے، بالکل اسی طریقے سے عالم کے اوپر، وہ عالم جو علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں ہے اس کا، تو وہ پتھر کی طرح، وہ معجزہ ایسے اس کے پتھر کے اوپر ایسے گزر جاتا ہے جس طرح سے بارش پتھر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، اس کے اندر نہیں انٹر ہوتی ہے، اس کے اوپر فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ تو یہاں پر میرے مولا نے کتنا خوبصورت ہمیں بتا دیا کہ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آتی ہوں، ہمارا 4 حصے جو ہے وہ ختم ہو گئے، ابھی 5ویں حصے میں آتے ہیں، جس میں میرے مولا نے اس میں بھی وہی کہوں گی، اتنی خوبصورت میرے مولا باتیں بیان کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں، اور دل کرتا ہے کہ بیٹھ کر بس انہی کام میں لگ جائیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم یہ ساری چیزوں کو اپنے اندر لے آئیں۔ یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی ہے، میں بھی ان سب چیزوں سے سیکھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ ساری چیزیں اپنے اندر لے آؤں۔ تو جب ہم 5ویں حصے میں آتے ہیں، نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 193 کے 5ویں حصے میں آتے ہیں، تو اس میں میرے مولا نے بہت ہی خوبصورت متقیوں کی کوالٹیز بتائی ہیں، اور یہاں پر میرے مولا 9 کوالٹیز، 9 صفتیں ایسے بتاتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس میں سب سے پہلے امام فرماتے ہیں تراہ قریباً عملہ، تم دیکھو گے ان کو۔ یہاں پر بھی میرے مولا جو ہے وہ اس طرح سے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تم دیکھو گے ان کو۔ اچھا، کیسے دیکھو گے ان کو؟ تراہ قریباً عملہ، سب سے پہلے کہا تم دیکھو گے کہ ان کا جو عمل ہے، امید، وہ امید کے نزدیک ہوتے ہیں۔ پھر قلیلاً ظللہ، اور یہاں پر بتاتے ہیں کہ وہ ان کی لغزشیں، ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں، لغزش جسے ہم کہتے ہیں، ان کا جیسے اس کو لغزش کو کیسے کہیں گے، قلیلاً ظللہ، بہت کم ہوتے ہیں ایسے جن کے پاؤں ڈگمگانے شروع کر دیتے ہیں یا اپنے مقصد سے ہٹنے لگتے ہیں، بہت کم۔ خاشعاً قلبہ، ان کا دل جو ہوتا ہے وہ خشوع خدا سے بھرا ہوا ہے۔ قانعۃ نفسہ، ان کا نفس جو ہے وہ جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ قانع نفس، یہ فزیکل چیزیں کے بارے میں، دنیاوی مال، مٹیریل، زرق اور برق اور دنیاوی رونقوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ بہت راضی اور خوش ہیں۔ منظوراً اکلہ، کم کھاتے ہیں۔ یہاں منظوراً کہ انشاءاللہ میں اس کو کھولوں گی بھی، لیکن یہاں نظر ہے، ایک ہوتا ہے نظرہ، زال والا نظرہ، وہ ہوتا ہے ڈرانا، اور ایک ہے زے والا نظرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کم اور بہت تھوڑا، کوئی تھوڑی چیز یا کم چیز کو کہتے ہیں۔ تو منظوراً اکلہ، وہ کم کھاتے ہیں۔ سہلاً امرہ، اس کا آسان ہوتا ہے کام۔ حریزاً دینہ، اپنے دین کو محفوظ کرتے ہیں۔ میتتاً شہوتہ، اپنی شہوت کو مار دیتے ہیں۔ مکظوماً غیظہ، اپنے غیظ اور غضب اور غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی، پر تھوڑا سا اس کی پہلی صفت میں آتی ہوں کہ پہلی صفت جو یہاں پر میرے اس پارٹ میں جو میرے مولا بتاتے ہیں تراہ قریباً عملہ، عمل کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا امید اور آرزو۔ کچھ امید اور آرزو ہوتی ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہوتی ہے، جو بڑی بڑی آرزویں ہم کرتے ہیں نا، جو دنیاوی حساب سے آرزو اور امیدیں ہوتی ہیں، وہ بالکل پسند اللہ نہیں کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور آپ لوگوں نے قرآن میں بہت زیادہ سنا ہوگا، لیکن کچھ امیدیں اور آرزویں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو بہت 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 پسند ہے۔ ان میں سے جو امید اور آرزو ہے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں العمل رحمتاً لامتی، عمل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عمل جو ہوتا ہے جو ہم لوگ دنیاوی حساب سے، وہ عمل جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے اور دنیا اور شیطان کے نزدیک کر دے، وہ بالکل خراب ہے۔ اس امید اور اس عمل کو اللہ نے اس کو خراب قرار دیا، اس کو اللہ نے ناپسندیدہ قرار دیا۔ لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے پسندیدہ قرار دیا۔ ان میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں العمل رحمتاً لامتی، عمل یعنی امید اور آرزو جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے میری امت کے لیے۔ ولولا العمل ما رضعت والدة ولدها، اگر یہ امید اور عمل نہ ہوتے، یہ امید اور عمل اور آرزو نہ ہوتی،
تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی. ما رضعت والدۃ ولدها ولا غرس غارس شجرا. اور یہاں پر بھی کہتے ہیں ولا غرس غارسا شجرا، اور کوئی بھی باغبانی، کوئی بھی مالی، جسے ہم کہتے ہیں باغبانی کرنے والا مالی، کوئی بھی مالی، غرس غارسا شجرا، کوئی بھی مالی جو ہے وہ درخت نہ لگاتا، ایگریکلچر نہ کرتا، زمین کو آباد نہ کرتا. ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی اس امید کے ساتھ کہ یہ بڑا ہو کر بہترین انسان بنے گا یا ہم سب کے کام آئے گا. اور مالی جو ہوتا ہے وہ درخت لگاتا ہے اور پھل فروٹ لگاتا ہے، ایگریکلچر کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ بڑھے گا، اس میں سے گندم، اور انسان جو ہے وہ اس کو استعمال کرے گا اور اس کی دنیا کے لیے بھی، اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. تو یہاں پر ہمارے لیے بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا کہ ہر آرزو اور ہر عمل جو ہوتا ہے، امید جو ہوتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر پھر ہم آتے ہیں جو ایک اور صفت جو بتاتے ہیں میرے رسول خدا مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام، وہ کون سی صفت بتاتے ہیں؟ جب ہم نے کہا کہ عمل کے بعد صفت آتی ہے، عمل کے بعد صفت آتی ہے قلیلاً ظللہ، وہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑاتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف جاتے. گناہ کی طرف تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جائیں، لیکن وہ ان کے پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑائے، یعنی صابر ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، پائیدار ہوتے ہیں اپنے دین کی طرف، اور کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جاتے اور یاد خدا سے ہٹتے نہیں. تو ہم اس میں یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کم لڑکھڑاتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے ایسا آتا ہے موقع کہ گناہ کا موقع ہے تو ان کے پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑانے لگتے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہاں پر اتنی صفتیں ہم نے مومنین کی بیان کی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد جو بہت ہی خوبصورت ابھی ہے اس کو انشاءاللہ بیان کروں گی. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین.